درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب جو آپ کی طرف قرآن کی وحی کی جاتی ہے اسے آپ پڑھ کر سنائیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے کہ اگر نمازی صحیح طور پر نماز ادا کرے اور اسے نماز کی برکتیں مل جائیں تو اس کے بعد وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بے حیائی، جھوٹ، فراڈ، حرام روزی، رشوت، سود اور یہ ہر قسم کے معاملات سے یقیناً بچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں وہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً ان قریب نماز اسے برائی سے ضرور روکے گی۔ چند ہی دن گزرے تو اس نے اس برائی سے توبہ کر لی۔ آج ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ 20 سال بلکہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں۔ سود، رشوت، لوٹ مار، قتل و غارت گری، جھوٹ، فراڈ، دل دکھانا، ظلم کرنا، سختی، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو اس نماز پڑھنے والے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوتا، وہ بد مذہب ہے یا بد عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہے، لہذا اسے نماز کی کیا برکتیں ملیں گی، کیونکہ اعمال کے لیے پہلے بنیاد چاہیے عقیدے کی۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو نیک اعمال پر اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا، جب صلہ نہیں ملے گا تو نماز کی برکتوں سے محروم ہے۔ یوں تو منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور بتائیے جو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے کتنی برکتیں ملنی چاہیے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، وہ رسول اللہ کے بے ادب اور گستاخ تھے، منافق تھے، تو لہذا انہیں نماز کی کوئی برکت نہ ملی اور وہ جہنم میں گئے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ نماز پڑھیں گے، تم ان کی نماز دیکھو گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے، تم کہو گے ہمیں تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ قرآن اتنا میٹھا پڑھیں گے کہ تم قرآن سنو گے تو تم کہو گے ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ روزے ان کے دیکھو گے تو تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ صرف قرآن و حدیث کی بات کریں گے، تیسری کوئی بات نہیں کریں گے۔ احلی من العسل، ان کی باتیں اتنی میٹھی ہوں گی، شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن دل ان کے بھیڑیوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں پر قتل و غارت گری کریں گے۔ جتنے بھی شرک اور بدعت کے فتوے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے تو لگائے ہوئے ہیں، جو بھی عاشق رسول ہے اس پر فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین سے بالکل نکلے ہوئے ہوں گے، دین کی کوئی رمق ان میں باقی نہ ہوگی، اور پھر یہ واپس بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جو اپنی غلطی کو اچھا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو توحیدی سمجھ کر عشق رسول کے خلاف باتیں کرتا ہو اور رسول اللہ کی تعظیم وہ سن ہی نہ سکتا ہو، غلطی کا احساس تو اسے ہوتا ہے جو غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، تو اتنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی انہیں نماز کی کوئی برکت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے کہ جو بدتر آدمی ہے۔ وہ شخص آیا تو صحابہ کرام نے اس کی نماز کی تعریفیں کی، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے فرمایا، یہ بتا کہ تو اپنے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے؟ کیا تجھے یہ خیال نہیں آتا یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب سے تو بہتر ہے؟ تو کہنے لگا، ہاں مجھے یہ خیال آتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں تو صحابہ بھی تھے اور رسول اللہ بھی تھے، تو وہ اپنے آپ کو ایسا نمازی سمجھتا تھا کہ وہ رسول اللہ سے اور صحابہ سے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا، تو اسے کہاں سے برکتیں ملیں گی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے وہ نمازوں کی برکتوں سے محروم ہے، تو جو رسول اللہ کی گستاخی کرے وہ کہاں سے برکتیں پائے گا؟ پھر وہ جا کر صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھے۔ اب آپ جیسے کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کا دل ہو کہ میں وظیفہ پڑھوں، تو مجھے بتائیے کہ آپ وہاں سے اٹھیں گے کب؟ کہ جب آپ اس مجلس کو اپنے لیے بیکار سمجھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حقیقت یہ تھی کہ لاکھوں نمازیں ایک طرف ہیں اور حضور کی مجلس ایک طرف ہے، تو اس نے حضور کی مجلس کو چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھا اور جا کر نماز پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اسے جا کر قتل کرے گا؟ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے اور کنز العمال میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو ایک صحابی گئے قتل کرنے کے لیے۔ اب دیکھا مسجد نبوی شریف میں وہ بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، بظاہر بڑی دل جمعی کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کر رہا۔ اب یہ رسول اللہ کا حکم تو تھا، مگر ظاہر ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے۔ میں کہتا اپنے ہاتھ سے کہ اس کو قتل کر دے، لیکن میرے جسم میں طاقت ہی نہ تھی کہ میں اس کو قتل کیسے کروں، یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ صحابی واپس آ گئے، حضور نے دوسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے، پھر تیسرے کو بھیجا تو وہ چلا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے بدن میں قوت ہی پیدا نہ ہوئی کہ میں اسے قتل کر سکوں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کا ایک بہت بڑا فتنہ مارا جاتا، میری امت بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتے۔ لیکن یہ تقدیر میں لکھا تھا، تو ایسے نمازیوں کو نماز کی کوئی برکت نہیں ملتی۔ اصل چیز ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم دل میں ہونا۔ ایک طرف ایسا شخص ہے کہ جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی، اشراق، چاش، اوابین بھی پڑھتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں یا تعظیم نہیں، یہ حضور کی شان بتائی جائے تو وہ اعتراض کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو بے نمازی ہے، ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہے، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود اس کا عقیدہ درست ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی توہین نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے حضور کی شان بتائی جائے تو خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بس حضور کی شان ہی بیان کرے میرے سامنے۔ تو وہ ایسے لاکھوں نمازیوں سے اچھا ہے کہ جس کا ایمان نہیں وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ 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 جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور یہ گناہگار ضرور ہے
ہو سکتا ہے عشق رسول کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے اسے اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں ایسا کرم ہو جائے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ایک ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی جماعتیں ہوں گی جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں لوگ بے حساب بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اس میں بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں صرف ایمان کی نیکی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اور اگر بالفرض وہ گناہوں کے سبب جہنم میں گیا بھی تو اپنی وہ سزا پا کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، اس کی طرح نماز کام آنی ہے نہ روزے کام آنے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تصور کہ جو عمل نہیں کرتا اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ یہ جو عام طور پر یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ نعت تو سنتے ہیں بڑے ذوق سے، لیکن صبح جو ہے وہ رشوت بھی لیتے ہیں۔ یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ جناب حضور کی شان تو بڑے شوق سے سنتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا، تو وہ مسلمان تھے اور وہ شراب وہ پینے کے جرم میں گرفتار ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سزا دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ شراب کے جرم میں گرفتار ہوئے، حضور نے پھر سزا دی۔ تو جب یہ بار بار ہونے لگا تو ایک صحابی رسول نے کہا تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، تو بار بار شراب پیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہے شرابی اور بار بار شراب کے جرم میں اسے سزا مل رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اب اس حدیث پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا کیوں نہیں؟ محبت ہونا اور ہے اور حکم پر چلنا اور ہے۔ محبت ہو اور حکم پر بھی چلنا چاہیے، لیکن نادانی کا پردہ ہوتا ہے۔ جیسے 7 برس کا بچہ ہے، 6 برس کا بچہ ہے، بتائیے اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر بچہ جوان ہو جائے، بیوی بچوں والا ہو جائے، پھر محبت میں کمی آ جائے، وہ الگ ہے، لیکن 6-7 سال کا بچہ تو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ پوری کائنات میں لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اسے ماں باپ سے ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کا کہنا ایک بھی نہیں مانتا۔ آواز دو تو وہ آواز سننے کے لیے تیار نہیں، ہر بات میں ضد کرتا ہے، ہر بات میں وہ اپنی چلاتا ہے۔ تو کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ بچے کو ماں باپ سے محبت نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، محبت تو ہے۔ تو پھر یہ ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ نادان ہے، نا سمجھ ہے، ہم یہی کہیں گے نا، بے عقل ہے، نا سمجھی اور نادانی ہے، غفلت کا پردہ ہے۔ تو جو مومن عاشق رسول ہے وہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن وہ گناہ کرتا ہے تو نادانی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جب اس عاشق رسول کا یہ تصور بن جائے کہ میرے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے محبوب ان اعمال کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، اور گناہ دیکھ کر میرے محبوب رنجیدہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ تصور اگر غالب ہو جائے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہے عاشق رسول ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ قرآن تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرا تو عقیدہ بھی درست ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن
باوجود کوشش کے مجھ سے گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے، گناہوں سے نفرت ہی نہیں آتی ہے۔ میں تو ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن نفس و شیطان کے وار سے میں بچتا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تو سچا ہے۔ نماز ضرور بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر میری نماز ہوتی تو روکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وضو میں کوئی غلطیاں ہیں، یا غسل میں غلطیاں ہیں، یا نماز کے شرائط، فرائض، واجبات میں کوئی غلطی ہے، یا میری قرات صحیح نہیں ہے، یا میں نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح خشوع و خضوع و توجہ سے نہیں پڑھتا، پابندی سے نہیں پڑھتا۔ تو وہ اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ قرآن کا فرمان سچا ہے، انشاءاللہ تعالی نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے ضرور دور کرے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طرح کہ جو اچھا انداز ہو۔ اہل کتاب سے بحث کرو تو اچھے انداز میں کرو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کافر، یہودی، عیسائی، بد عقیدہ، بد مذہب سے بحث کرنا، الجھنا صرف اور صرف عالم کو جائز ہے۔ غیر عالم کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ ان سے دور بھاگے، اور اگر وہ کوئی مذہبی بات نکالیں تو وہ کہے جناب کوئی مذہبی بحث میں نہیں کروں گا، اس موضوع پر میں آپ کی کوئی بات نہ سننے کے لیے تیار ہوں، نہ کوئی تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ غیر عالم کو بد عقیدہ اور کافروں سے بحث کرنا یہ حرام ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو اہل کتاب ظالم ہیں ان سے تم جب بحث کرو اور تم ان سے جھگڑنے کے انداز میں بحث کرو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے تو سمجھایا جائے گا، لیکن ایک شخص سمجھنا نہیں چاہتا اور بلا وجہ اعتراض کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر سخت جواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہودی نے جب یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم مالدار ہیں، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، تو صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر اعتراض کر رہا ہے، اسے سب معلوم ہے کہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ زوردار تھپڑ مارا اسے، کوئی اسے دلیل نہیں دی، اور زوردار تھپڑ مار کر صدیق اکبر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے مجھے مارا ہے اور میں نے ایسا نہیں کہا، ان سے کہیں کہ وہ گواہ پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ضرور سنا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، اور صدیق اکبر کی تائید فرمائی گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو جواب دینے کا دوسرا انداز ہوگا۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور تم کہو ہم ایمان لائے، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ وہ اللہ ہی ہے۔ ہم اپنی کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا۔
فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مومنین تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل کتاب میں سے بھی بعض قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے ہاتھ سے آپ کچھ لکھتے بھی نہیں تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو باطل لوگ ضرور شک کرتے. یعنی یہاں پر یہ حکمت بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا کیوں نہیں اور کوئی کتاب پڑھی کیوں نہیں، اور آپ امی نبی کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ کوئی یہ شک نہ کر سکے کہ حضور نے آسمانی کتابوں کو پڑھا اور اس کا ایک مکسچر تیار کر لیا. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری. لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ امی کا جو ترجمہ، امی نبی کا جو ترجمہ بعض نادان کرتے ہیں اور وہ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. ایسا ترجمہ کرنے والا خود ان پڑھ ہے. امی نبی کے معنی یہ ہے کہ اولین اور آخرین کا علم رکھنے والے وہ نبی جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے. اولین اور آخرین کا علم رکھنے والے وہ نبی کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے ڈائریکٹ علم عطا فرمایا. یہ ہے امی نبی کا ترجمہ. صلی اللہ علی النبی الامی، اور قرآن پاک میں بھی لفظ امی استعمال ہوا آیا ہے. حضور کا ایک لقب اسم بھی امی ہے، لیکن اس کا جو وہ معنی کرتے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں حضور کی شان ہی نہیں معلوم. بل ہوا آیات بینات، بل ہوا آیات بینات. یہاں پہ میں عرض کروں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شان رسالت کا کتنا خیال کرتے تھے. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ادب کرتے کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اور جنہیں رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی میرے باپ، اتنا حضور نے اپنے چچا کو مقام دیا. لیکن عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا. تو کسی نے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب یہ سوال کر لیتے ہیں نا. اگر چچا اور بھتیجا جو ہے دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہوں اور عمر میں زیادہ فرق نہ ہو تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ نبی کا تھا، عام رشتہ تو نہیں تھا. تو حضرت عباس نے یہ جواب نہیں دیا آسان سا جواب جو سیدھا تھا، بھئی میں بڑا ہوں، میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. آپ نے فرمایا ہوا اکبر منی، بڑے تو رسول اللہ ہیں مگر 2 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا. ہوا اکبر منی، یعنی حضرت عباس نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں اس موقع پر یہ کہہ دوں میں بڑا ہوں کہ کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. جس نبی کے دربار میں آواز بلند ہو جائے تو ایمان برباد ہو جائے. جس نبی کے لیے متعلق فرمایا گیا انہیں اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، تو اس نبی کے لیے امی کا ترجمہ یہ کرنے والا پھر اس کا ایمان کہاں بچے گا اور کہاں اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آئے گا. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم،
ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، وہ کافر بولے کہ اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. تو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کیوں نہ نشانی اتاری گئی. قل اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں انما الآیات عند اللہ، نشانیاں دکھانے والا تو اللہ ہے، وہ جب حکم دے گا میں نشانی دکھاؤں گا. ساری نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں. مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، قرآن، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے. قرآن کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، اور آیت کے معنی نشانی. تو کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قرآن نازل کیا کہ جس کا ہر جملہ آیت ہے اور وہ اس کی نقل بنانے سے عاجز ہے. ان فی ذلک لرحمہ، ضرور اس قرآن میں رحمت ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل